رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بقایا لطف و کرم، لاکھوں بار بہار درود و سلام کا نذرانہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ رات آج 20 رمضان مبارک ہے اور آج سن 8 ہجری کو 20 رمضان مبارک کے دن غزوہ فتح مکہ ہوئی۔ آج اسی حوالہ سے ایک دو بات اور شان مولا علی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ رب العالمین میری آدمی کو، میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ تو غزوہ فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، جس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخری عطا فرمائی، کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ اور آقا علیہ السلام مدینہ سے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ وہی مکہ کے لوگ یعنی قریش مکہ نے جب یہ خلاف ورزی کی، صلح حدیبیہ کی شرائط کی، تو اس کے موقع پر آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ لیکن سن 8 ہجری کو 20 رمضان مبارک فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ السلام جو ہے فاتح کے طور پر مکہ کی جانب گامزن ہوئے اور 10,000 کا لشکر آقا علیہ السلام کے ہمراہ۔ وہی مکہ والے لوگ جو حضور علیہ السلام پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، عزیزیں دیتے تھے، اوجریاں پھینکا کرتے تھے، تقریبیں دیا کرتے تھے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو، تو آقا علیہ السلام نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور پھر آج سن 8 ہجری کو فاتح بن کر مکہ کی جانب 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ حضور علیہ السلام قافلہ کی قیادت کرتے ہوئے مکہ کی جانب تشریف لائے۔ اور وہاں پر ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے اور آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے اور اس وقت تک نہیں جانا، آگے نہیں بڑھنا جب تک یہ 10,000 کا لشکر آگے عبور نہ کر دے، آگے نہ چلا جائے تاکہ اس کتیا کو کوئی بندہ نقصان نہ پہنچائے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے مکہ کے قریب پڑاؤ کیا اور اپنے خیمے لگائے اور ہر ایک کو کہا کہ اپنے خیمے کے بعد آگ جلاؤ۔ سب نے آگ جلائی۔ حضور کا کہ یہ چاہت تھی کہ مکہ والے جو ہے ان کے ساتھ ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے، لڑائی نہ کرنی پڑے، وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور ساری بات مان جائیں۔ اور حضور علیہ السلام جو ہے قصبہ نامی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا جو امامہ تھا وہ جمدی چادر کا تھا اور آپ کا جو امامہ شریف ہے وہ قصبہ نامی اونٹنی کا جو لکڑی کا گجاوا ہے، اس کی جو آپ کا امامہ شریف ہے اس کا قول جو ہے اس گجاوے کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے۔ یہ حضور کی عاجزی تھی کہ آقا علیہ السلام کو لوگ چندوں پر دیکھ رہے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کا سر اقدس میں وہ جھکا ہوا ہے عاجزی کی صورت میں۔ آقا علیہ السلام نے پھر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے جب مکہ کے اندر تشریف لائے، حرم کعبہ کے اندر آئے، حرم کے اندر طواف کعبہ جو ہے اونٹنی پر بیٹھ کر کیا اور پھر چھڑی جو ہاتھ میں پکڑی تھی اس سے استلام کیا حجر اسود کا، اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس اللہ اکبر کا نعرہ لگانے سے 10,000 صحابہ کرام نے اللہ اکبر کہا اور پھر اللہ اکبر کی صدائیں ہے پورے مکہ کے اندر پھیل گئی۔ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں جو ہے وہ ہونے لگی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تمام خاموش ہو جاؤ، تمام صحابہ کرام سارے خاموش ہو گئے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر اس وقت 360 بت تھے، ہر ایک اوپر چھڑی رکھی اور کہا جال حق و زہق الباطل پڑا اور ہر ایک بت کو جو ہے وہ گرا دیا اور مسمار کر دیا۔ اتنے عرصے میں اتنے جو ہے کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو پکارا، کیونکہ وقت کے
نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا، اذان ظہر کا وقت ہوا جاتا تھا، ہو چکا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی کو پکارا کہ بلال کہاں ہے؟ کہا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چڑھ کر اذان دو۔ اب حضرت بلال حبشی جو ہے کعبے کی چھت پر چڑھ جاتے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اذان دیتے وقت حضرات کعبے کی جانب منہ کرتے، مگر جب کعبے کی چھت پر بلال حبشی کھڑے ہو گئے تو سوچ رہے ہیں کہ وہ کس جانب کروں، جس طرف کرتا اسی طرف کعبہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے ہیں کعبے کے گرد، بلال اذان دیتے جاتے ہیں، جس طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈوبتے جاتے ہیں بلال بھی اسی طرف ڈوبتے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ اذان اصل سے تیرے عشق کا بہانہ بنی، اذان اصل سے تیرے عشق کا بہانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مکہ والوں سے کہا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ ہمارے آپ کے بارے میں یہ گمان ہے کہ آپ قریب باپ کے قریب بیٹے، ان کی کو یہ ڈر بھی تھا کہ صرف ہماری مکہ سے جو ہے وہ ہمیں آؤٹ کر دیا جائے گا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، سب کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح مکہ کی جو ہے برکات نصیب فرمائے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی شان پاک کے حوالہ سے ایک بات عرض کرتا چلا کہ مولا علی علیہ السلام نے غزوہ بدر بھی لڑی، غزوہ احد میں آپ ہیرو ٹھہرے، اور غزوہ حنین بھی لڑی، اور غزوہ خندق، جبکہ خندق کا جب موقع آیا تو سامنے کون تھا؟ مرہم تھا، سامنے مرہم ہے، اور مرہم کہہ رہا ہے اے نتیجے تجھے پتہ نہیں میں مرہم ہوں، تم میرا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اور وہی مرہم ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہی مرہم ہے جس کے مقابل جو 1000 بندوں کے مقابل لڑا کرتا تھا، ان کی اتنی طاقت تھی، لیکن جب اس نے کہا کہ میں مرہم ہوں تم مجھ سے کیسے لڑو گے؟ علی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہارا کوئی پتہ نہیں، مجھے تو صرف اپنا پتہ ہے۔ مرہم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ علی علیہ السلام نے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا انا اسد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شیر ہوں، میں حضور کا بھی شیر ہوں، اللہ کا بھی شیر ہوں، آؤ میدان میں مجھ سے مقابلہ کرو۔ جب میدان میں آیا تو آپ نے ایک ہی ضرب لگائی، حضرات ایک ہی ضرب لگائی، ایک ہی ضرب سے اس کا سر کاٹا، اس کی گردن کاٹی، اس کا سارا وجود کاٹ دیا، اور اس ایک ہی ضرب سے آپ نے اس کے گھوڑے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب ایک ضرب سے یہ سارا کام کر دیا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضربات علی جی فی یوم الخندق افضل من صدقات الثقلین، کہ علی علیہ السلام کا خندق کے میدان میں ایک وار کرنا تلوار کے ذریعے سے، ذوالفقار حیدری کے ذریعے سے ایک وار کرنا، 2 جہاں کے سارے لوگوں کی نفلی عبادات ایک طرف، مگر علی علیہ السلام نے جو وار کیا خندق کے میدان میں، اس کا درجہ جو ہے سارے لوگوں کی نفلی عبادات سے افضل ہے، نفلی عبادات سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ ہے مولا علی علیہ السلام کی شان پاک۔ اور جب خیبر کا دن آیا، اور خیبر کے دن جو ہے مولا علی علیہ السلام نے تمام جب خیبر کا موقع آیا، اور خیبر کے دن جو ہے وہ صحابہ کرام نے خیبر کے قلعہ قابوس کو فتح کرنا چاہا، مگر قلعہ قابوس کسی سے فتح نہ ہوا۔ اور تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح میں علم، صبح جھنڈا اس شخص کو عنایت کروں گا جو اللہ اور اس کا رسول جس شخص سے پیار کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں
وہ کون شخص ہے؟ فرمایا وہ شخص ایسا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ساری رات نہ سویا، دوسرے صحابہ اکرام بھی منتظر رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کل مجھے جھنڈا عنایت فرمائیں گے آقا علیہ السلام۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام جو ہے آرام فرما رہے ہیں، آنکھوں میں درد ہے، اور دوسرے کمرے کے اندر ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، اپنے روم کے اندر، اپنے کمرے کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس علم کا حضرت کیا بنا؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ وہ مولا علی علیہ السلام جب صبح ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا عین علی ابن ابی طالب، عین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ حضرت علی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا کہ ہاتھ پیچھے اٹھاؤ، اللہ نے تیرے ہاتھوں میں فتح لکھ دی ہے۔ وہ علم جو ہے، وہ جھنڈا جو ہے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو پکڑایا، اور حضرت علی وہ علم تھامے ہوئے گھوڑے پر بیٹھے، اور آپ نے ذوالفقار حیفی ایک ہاتھ میں پکڑی، اور حیدر کا جب دروازے سامنے آئے، حیدر کا دروازہ جو 40 گز چوڑا، 40 گز اونچا تھا، اس ایک دروازے کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دائیں ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ذوالفقار حیدری تھی، میں نے الٹے ہاتھ سے اس 40 گز چوڑے 40 گز اونچے جو ہے حیدر کے دروازے کو 2-3 دفعہ ہلایا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور جب چھوڑا تو 40 گز دور حیدر کا دروازہ جا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو مولا علی علیہ السلام کی یہ شان پاک ہے کہ جس کہ آپ نے حیدر کے دروازے کو 40 گز جو ہے دور پھینک دیا عقیدے، جس کو جو ہے اس کی، اور اسی طرح آپ کا یہ مقام بھی ہے، یہ شان بھی ہے، یہ رتبہ بھی ہے، یہ وقار بھی ہے کہ آپ نے جب امیر المومنین ہوتے ہوئے کوفہ کے اندر جو ہے لوگوں کو کھانے پر بلایا، دعوت دی، تمام لوگ آئے، ایک شخص ایسا آیا جس نے آپ کا شورا سنا ہوا تھا، آپ کا چرچا سنا ہوا تھا، آپ کی شہرت سنی ہوئی تھی کہ یہ وہ مولا علی علیہ السلام ہے جنہیں خیبر کا دروازہ اکھیڑا ہے، خیبر کے دروازے کو توڑ ڈالا ہے، یہ وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ ان سے بس آپ کو دیکھا نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کا شورا سنا ہوا تھا، آپ کا چرچا سنا ہوا تھا۔ پوچھا کہ مولا علی علیہ السلام کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ سامنے مولا علی علیہ السلام ہے بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا کہ وہ بزرگ، اس نے لفظ پورے بولے بزرگ جو ہے مولا علی علیہ السلام کہاں ہے؟ فرمایا کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے۔ جب گیا تو دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام اپنے جو ہے دانتوں کے ذریعے اخروٹ جو ہے وہ چبا رہے ہیں، اخروٹ جو ہے وہ چبا رہے ہیں، کبھی اس دانت میں لاتے ہیں اخروٹ چباتے ہیں، کبھی اس دانت میں لاتے ہیں اخروٹ چباتے ہیں، مگر اخروٹ جو ہے آپ سے چبایا نہیں جا رہا۔ وہ ہنسنا شروع ہو گیا کہ وہ سوچنے لگا کہ یہ وہ مولا علی ہے جنہیں خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا ہے، ان سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا۔ جب اتنا سوچا تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو بلا لیا، کہا بیٹا ادھر آ جاؤ۔ جب آیا تو وہ شخص ڈر گیا، پریشان ہو گیا، کہا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگا کہ مولا علی علیہ السلام میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ فرمایا بتاتے ہو کہ میں بتاؤں؟ کہنے لگا مولا علی علیہ السلام آپ ہی بتا دیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا شخص ہے، یعنی میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی مولا علی علیہ السلام ہے جنہیں خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا ہے، خیبر کے دروازے کو توڑ دیا ہے، مگر ان سے اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا۔ کہنے لگا آپ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہی حضور آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسی وقت حضرت مولا علی علیہ السلام کی طبیعت بدل گئی، انداز بدل گیا، تہوار بدل گئی، امامہ شریف کو سیدھا کیا اور کہا کہ آپ کی کوئی خیبر ہے تو لاؤ، میں آپ کی توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دیواریں ہلتی رہیں گی اور در کانپ جاتا ہے، دیواریں ہلتی رہی اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا آپ بھی کوئی خیبر ہے تو لاؤ، اب بھی میں تمہیں توڑ کر دکھاؤں گا۔
تو فرمایا وجہ یہ تھی، مسئلہ سمجھو بیٹا، مسئلہ سمجھو، بات یہ تھی کہ جب میں اخروٹ توڑ رہا تھا، وہ مجھ سے میری جسمانی قوت لگ رہی تھی، اس وجہ سے مجھ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، اور جب میں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا تو میرے پاس ایمانی قوت تھی، ایمانی طاقت تھی، اس ایمانی قوت اور طاقت کے ذریعے سے میں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا تھا۔ اب بھی اگر کوئی دشمن اسلام جو ہے مجھے للکارے، کفر اسلام للکارے، تو میں اب بھی خیبر کا دروازہ توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا جذبہ جو ہے اب بھی جو ہے اتنا زیادہ ہے۔ تو یہ مولا علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ کریم یہ حضور گواہ ہے، اللہ رب العالمین ذکر علی علیہ السلام کے کرنے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔